محبت صرف اللہ کے لیے۔ محبت کا جذبہ انسان کے اندر سب سے زیادہ اعلیٰ جذبہ ہے۔ ایک شخص کسی دوسرے کو جو سب سے زیادہ قیمتی تحفہ دے سکتا ہے وہ یہی محبت کا تحفہ ہے۔ موجودہ دنیا میں کسی انسان کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے محبت کے جذبے کو کسی اور طرف بھٹکنے نہ دے۔ وہ صرف اللہ کو اپنے جذبات محبت کا مرکز بنائے۔ کسی اور چیز کو اپنے حب شدید کا مرکز بنانا قرآن کی زبان میں اس کو اللہ کے برابر ٹھہرانا ہے۔ اللہ کی اس دنیا میں جو آدمی کسی اور چیز کو اللہ کے برابر ٹھہرائے وہ اللہ کے نزدیک سراسر بے قیمت ہو کر رہ جائے گا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لیں جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زور سارا کا سارا اللہ کا ہے اور اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ البقرہ 165۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر انسان کے اندر ان کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ آدمی ان کے ساتھ حقیقی محبت کا تعلق قائم کرے۔ یہ چیزیں صرف برائے آزمائش ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون ہے جو ان چیزوں کو اپنا محبوب بناتا ہے اور وہ کون ہے جو ان سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز اللہ کے ساتھ حب شدید میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس حقیقت کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے محبت خواہشوں کی، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہو، کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر چیز؟ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے۔ آل عمران 14-15۔ موجودہ دنیا میں ایک اندیشہ یہ ہے کہ آدمی سے اس کی کوئی محبوب چیز کھو جائے اور پھر اس کی یاد میں وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ہلکان کر لے کہ اس کے دل میں اللہ کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اس لیے اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی ملکیت سمجھو اور اس کے کھوئے جانے پر یہ سوچ کر صبر کر لو کہ جب تک اللہ نے چاہا وہ چیز میرے پاس رہی اور جب اللہ نے چاہا وہ چیز مجھ سے جدا ہو گئی۔ اس حقیقت کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ البقرہ 155-156۔ محبت کے جذبے کو گہرائی کے ساتھ اللہ سے وابستہ رکھنے کے لیے ایک اور خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ انسان کو پیشگی طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ آخری انجام کے اعتبار سے یہ چیزیں سراسر بے حقیقت ہیں۔ آج کی زندگی میں جو چیز آدمی کو بہت خوشنما نظر آتی ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، موت کے بعد والی ابدی زندگی میں ان کے اندر اس کے لیے کشش نہ ہوگی۔ حقیقت کھلنے کے بعد آدمی ان چیزوں سے اس طرح بھاگے گا جیسے کہ وہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوں۔ اس حقیقت کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، بس جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایسا فکر لگا ہوگا جو اس کو کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔
کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے، خوشی کرتے ہوئے، اور کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی لوگ منکر ہیں، ڈھیٹ ہیں۔ العبس 33 تا 42۔ دنیا کی جو چیزیں اپنی ظاہری خوشنمائی کی بنا پر انسان کو فریب میں مبتلا کرتی ہیں، ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کثرت سے ایسے حوالے ہیں جو ان چیزوں کی اصل حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مال کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ تم ساری زندگی اس کوشش میں لگے رہتے ہو کہ تمہارے پاس مال کا انبار اکٹھا ہو جائے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ تم ساری زندگی اس کوشش میں لگے رہتے ہو کہ تمہارے پاس مال کا انبار اکٹھا ہو جائے، حالانکہ تم بہت جلد اس طرح مر جاتے ہو کہ مال کا کوئی حصہ تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ چنانچہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تم کو غفلت میں رکھا، یہاں تک کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے۔ التکاثر 1-2۔ اسی طرح عورت ہر زمانے میں اس کا سبب بنی رہی ہے کہ وہ انسان کی توجہ کو حق سے ہٹا دے۔ انسان عورت کی محبت میں اتنا زیادہ گم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو ناقص عقل اور ناقص دین کے باوجود ایک دانش مند آدمی کی عقل پر اتنی زیادہ غالب آ جائے۔ انسان کے پاس اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ یہی محبت کا اثاثہ ہے۔ آخرت میں وہی شخص کامیاب ہوگا جس کے بارے میں زمین و آسمان یہ گواہی دیں کہ اس نے اپنا یہ سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ غیر مشترک طور پر اپنے رب کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اللہ جب تک غیب میں ہے، انسان اس کو بھلا کر دوسری بے حقیقت چیزوں کو اپنا مرکز محبت بنا لیتا ہے، مگر قیامت میں جب اللہ اپنے عظمت و جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا تو تمام دوسری چیزیں بالکل بے رونق دکھائی دینے لگیں گی، ہر چیز اپنی کشش کھو دے گی۔ اس وقت انسان حسرت و افسوس کے ساتھ سوچے گا کہ اصل قابل توجہ ہستی تو صرف اللہ کی تھی، مگر میں اپنے اندھے پن کی بنا پر دوسری بے حقیقت چیزوں کو اپنا مرکز توجہ بنائے رہا۔ اس وقت انسان اپنے تباہ کن غلطی پر پشیمان ہوگا، مگر اس دن کا پشیمان ہونا کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ دن اپنے عمل کا انجام پانے کا دن ہوگا، نہ کہ عمل کرنے کا دن۔ کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 112 تا 114۔